الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ جب نظریات اور عقائد، سوچ اور فکر، بہت سی نئی جہتیں، جدت پسندی، انتہا پسندی، معتزل مزاجی اور ہر قسم کی سوچ، نظریات بڑے عام نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی گھر کے اندر دو یا تین متضاد نظریات کے حامل افراد بھی مل جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ رہنے والا اور اپنی نجات کا ذریعہ اپنی سوچ اور فکر کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر فرد ملتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العزت نے جو اس تلاوت کردہ آیت میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا ایک مومن کی ضروری صفت ہے کہ وہ ہر معاملے میں خوف خدا رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا سچے لوگوں کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ آدمی جسمانی اعتبار سے ان کے ساتھ ہوگا یا روحانی اعتبار سے یا کس اعتبار سے؟ تو آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے ہر وقت ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن لگتا ہے، چونکہ آدمی پر بہت سارے فرائض ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے گھر بار میں بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں کہ جن کی کفالت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری کے اندر یہ شامل ہے۔ تو اگر وہ ہر وقت ان کی سوچ اور فکر اس سے موافقت اختیار کریں کہ جیسی سوچ اور فکر ان کی تھی، جیسا عقیدہ اور نظریہ ان کا تھا، ہم بھی ان سچے لوگوں جیسا نظریہ اور عقیدہ رکھیں، ان سچے لوگوں کی
سوچ کی طرح ہم اپنی سوچ کو بھی بنا لیں۔ اور امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن، جو بہت ہی مستند احکامات کے اوپر مشتمل تفسیر ہے قرآن کی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے مذہب جیسا مذہب اختیار کرو، ان کے دین جیسا دین اختیار کرو۔ یعنی جیسی ان کی سوچ تھی، جیسی ان کی فکر تھی، جیسا ان کا عقیدہ تھا، جیسا ان کا نظریہ تھا، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ بھی ویسی بنا لو۔ یہ ہے مفہوم کہ کونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگوں میں سے جہاں صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، تابعین میں جلیل القدر شخصیات ہیں، انبیاء اکرام کے علاوہ جو ہماری امت مسلمہ کے اندر شامل ہیں، ان میں ایک بڑی ہی نمایاں شخصیت، علمی اور روحانی شخصیت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جو نہ صرف اپنے والد گرامی کے سلسلہ نسب سے، بلکہ اپنی والدہ محترمہ کے بھی نسبت سے، دونوں نسبتوں سے حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سادات کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ غزنی کے اندر 400 ہجری کے اندر ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ غزنی یہ افغانستان کے اندر ایک علاقہ ہے، اور اس کا محلہ تھا جلاب، جس سے جلابی بھی ان کی نسبت ہے، اور ان کے جو ننہال تھے وہ محلہ حجویر سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ اصل نام علی ہے اور والد گرامی کا نام عثمان ہے، یعنی علی بن عثمان، اور المعروف داتا گنج بخش علی حجویری۔ تو علی ان کا اصل نام ہے۔ اللہ رب العزت نے جب 4 سال کے تھے تو انہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اپنے والد گرامی سے، اور وہ بھی اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، بزرگان دین کے اندر شامل تھے، اور دور دور سے لوگ جو ہے وہ غزنی کے اندر اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ الغرض جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس سے اگلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو انہیں کئی ممالک کا سفر کرنا پڑا، کہ جن کے اندر عراق ہے، افغانستان سے نکل کر بغداد کے اندر، فارس کے اندر، شام ملک کے اندر، الغرض کئی چھوٹے بڑے جزائر کے اندر اور ممالک کے اندر انہیں جانے کا موقع ملا، علم حاصل کرنے لگے، اور پھر جو روحانی سلسلے کے اندر انہوں نے بیعت کی وہ ان کے شیخ ابو الفضل ابو الحسن الختلی ہیں، کہ ان سے انہوں نے بیعت کی۔ اور اس سلسلے کے اندر جو بڑی ہی اہم بات ہے، یہ حضور پاک پتن کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے جو ایک مرید ہیں، خواہش مند ہیں، چاہت کرنے والے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، کہ جنہوں نے اس حوالے سے بیان کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو مرشد کی تلاش ہے، مرشد نہیں ملتا،
رہنما نہیں ملتا، پیر نہیں ملتا، تو اسے کشف المحجوب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب وہ اس کشف المحجوب کو پڑھے گا تو اس کے فیض سے اسے مرشد کامل مل جائے گا. یہ کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا وہ شاہکار ہے کہ جس کے اندر علم کے کئی سمندر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور روحانیت کے کئی مقامات کی انہوں نے بڑے ہی اعلیٰ انداز کے ساتھ اس کے اندر وضاحت کی ہے. اسی کے اندر یہ بات بھی، بلکہ ایک اور بزرگ ہیں کہ جو اس حوالے سے جمال الدین توسوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے بیعت کرنی ہو، پیر تلاش کرنا ہو یا اس کی بیعت کرنی ہو، تو اس کے لیے یہ بنیادی طور پر ذہن کے اندر رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر کہ جب بہت سے جعلی اور نقلی جو صوفیاء اکرام ہیں وہ بھی میدان کے اندر ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جعلی اور نقلی جو ہے وہ اسی صورت کے اندر بنتے ہیں کہ جب ان کی اصل موجود ہوتی ہے. اگر اصل موجود نہ ہو تو اس کی نقل معنی نہیں دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل موجود ہے، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اور ان نیک بندوں کی کاپی کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ پھر اس کی نقل تیار ہو جاتی ہے. اور بڑا ہی اعلیٰ قسم کا برانڈ اگر ہو جو بہت زیادہ عام ہو، چلتا ہو، جس کا سکہ چلتا ہو، جس کا نام چلتا ہو، ہمیشہ 2 نمبر جو چیز ہے وہ بھی اسی کی تیار ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے بیعت کرنی ہو تو اس بات کو دیکھ لیا کریں کہ چاہے وہ مصلے کے اوپر بیٹھ کر ہوا کے اندر بھی اڑنے والا ہو شخص، لیکن وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو، شرعی اعتبار سے اس کے اندر کمی ہو، شریعت کے خلاف ہو جاتا ہو یا شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، تو پھر سمجھ لو کہ وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ کامل شیخ نہیں ہو سکتا، وہ کامل پیر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ وہ معیار ہے، وہ پیمانہ ہے کہ جس کے بغیر جو ہے وہ شریعت کے بغیر وہ طریقت قابل قبول نہیں ہے. وہ شیخیت، وہ پیری، وہ مجددی، اور وہ جتنا بھی اعلیٰ دعویٰ کرنے والا ہو، شریعت کے بغیر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے شیخ نے جب بیعت کی اپنے بزرگوں کی اور ان سے کسب فیض کیا، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا، اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا. یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، میں نے سوچا کہ جب تقدیر الہی مقدر ہے اور ہر کام تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر کیوں کچھ بندے جو ہیں وہ خاص پیر اور اس شیخ کے غلام بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات وسوسہ، یہ خیال پیدا ہوا کہ شیخ کامل کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی خبر مل گئی، اور آپ مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر صاحب ہیں نا، جو شیخ ہیں، وہ فرما رہے ہیں، ابو الفضل، تو کہا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو تاج و تخت سے نوازنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے
کہ وہ اپنے دوست بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور اس خدمت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کی، اپنے پیر کی، اپنے بڑے کی، اپنے مرشد کی یا اپنے اس رہنما کی جب خدمت میں لگ جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے عنایات ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہ کرامات کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس حوالے سے سوچیں اور اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے جب جدوجہد اور کوشش کریں تو اس چیز کو دیکھ لیں کہ ایک تو وہ شخص شریعت کا پابند ہو، شریعت کے خلاف نہ جاتا ہو، خلاف شرع نہ جاتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اپنی ذات کے گرد یا اپنے حصار کے اندر رکھنے والا نہ ہو، بلکہ اصل جو کام صوفیہ کرام کا ہے اس مشن کو، اس کام کو وہ فوقیت دینے والا ہو کہ بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا۔ اور یہی کام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہ جب آپ کے شیخ نے آپ کو حکم دیا کہ اب تم لاہور کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پر تمہاری ضرورت ہے، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی موجود ہیں، مجھے وہاں تو فرمایا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو، وہاں جا کر راز جان جاؤ گے۔ چنانچہ سفر کرتے ہیں کٹھن اور مشکلات کے اس دور کے اندر کہ جب کوئی سہولیات سفر کے لیے نہیں ہوتی تھیں، مشکلات برداشت کرتے کرتے جب لاہور پہنچتے ہیں تو شام کا وقت ہو جاتا ہے اور دروازے لاہور کے بند ہو جاتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے شہر کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک ہجوم جم غفیر وہاں سے باہر نکل رہا ہے، اور دیکھا کہ ایک جنازہ تیار ہے۔ پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ پتہ چلا کہ یہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ۔ اور جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً زبان سے بے اختیار نکلا کہ شیخ واقعتاً انسان کامل ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے ہی اس بات کا علم دے دیا۔ جب لوگوں نے ان کی زبان سے یہ کلمات سنے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پھر سارا واقعہ بیان کیا، پھر انہوں نے اصرار کیا کہ جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں آ کر، یہ 432 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب یہاں پر آپ تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد بے سر و سامانی کے عالم کے اندر یہاں پر اللہ رب العزت کا نام بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ اس طرح سے کی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے مزار کے اوپر چلہ کشی کر کے جانے لگتے ہیں تو بے اختیار ان کی زبان سے نکل آتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نوز خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہاں پر ہندوؤں کا راج تھا، ان کی کثرت تھی، تو بالکل نہ ہی کوئی ظاہری وسائل ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی آپ کے پاس ظاہری طاقت اور قوت ہے، اختیار ہے، لیکن پھر بھی دلوں پر آپ حکومت کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہوئے اس لاہور کو داتا کی نگری کے نام سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہاں پر ایک مرکز جو ہے وہ دین اسلام کا بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگان دین ایک مشن کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا نہ صرف سب کچھ قربان کرنے والے تھے، بلکہ یہ حقیقی طور پر اپنے آپ کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کر کے
اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے والے تھے. اور یہ ہمارا بر صغیر بالخصوص یہ جو خطہ ہے، یہ قیامت تک بھی اگر ان کا شکر ادا کرنا چاہے اس بات پر کہ یہاں پر جو اسلام کا جو نام زندہ ہے اور جو اسلام کی جو شمع روشن کی گئی ہے، اس میں ان بزرگان دین کا ہی صحیح معنوں میں کردار ہے کہ جنہوں نے اسلام کی شمع اس طرح سے روشن کی ہے کہ وہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گی، اور اس کے اندر کوئی کمی جو ہے وہ نہیں، دن بدن رونق اور اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو اس ضمن کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ہم ایسے نیک پارسا پاک باز لوگوں کی سنگت کیسے اختیار کر سکتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سوچ اور فکر کو اپنایا جائے اور ان کے نظریات کو اور ان کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کر کے اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں. اور سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو شخص اللہ کے دین کے لیے، اور یہ دین کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی احسان نہیں، یہ اپنے اوپر ہی احسان ہوتا ہے. جو کوئی اگر کوئی کسی کے اوپر، کسی انسان کے اوپر، لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یاد کیجئے کہ وہ اپنے لیے ہی بلائی اور آخرت کا سامان جمع کرتا ہے. شیخ یہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جب عراق کے اندر تھا تو مجھ پر یہ جنون طاری ہوا کہ میں رزق کمانے کے لیے بڑی اچھے طریقے سے روزی کمانے لگا اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے لگا. بڑی قابل غور بات ہے. کہتے ہیں کہ میری یہ بڑی اچھی روٹین بن گئی کہ جو کوئی میری خواہش یہ ہوتی تھی جو بھی کوئی آئے ضرورت مند اس کی ضرورت کو میں پورا کر دوں. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو میری روزی تھی یعنی جو میں کماتا تھا وہ کم پڑ گیا اور لوگوں کی ضروریات زیادہ ہو جاتی، میں قرض لے کر ان کی ضروریات کو پورا کرتا. اس وجہ سے مجھ پر کافی قرض جو ہے وہ چڑھ گیا، بہت زیادہ میں مقروض ہو گیا، بڑا پریشان بھی ہو گیا. تو مجھے پھر شیخ نے دیکھا، میرے استاد نے دیکھا، بھانپ لیا اور مجھے نصیحت کی کہ بیٹا یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ ہوائے نفس کی طرف جا رہے ہو. تم یہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ اس حد تک جو ضروری ہیں ان کو پورا کرو، ساری مخلوق کی کفالت کا ذمہ اللہ کا ہے. چنانچہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے حقیقت واضح ہو گئی اور میں نے اس روحانیت کی طرف جو ہے اپنے آپ کو زیادہ متوجہ کر دیا. نہیں یہاں یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کو دوسروں کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ضروریات صرف میں ہی پوری کروں گا. یہ کام رب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ہم اپنی قدرت کے مطابق، طاقت کے مطابق، قوت کے مطابق، احادیث رسول، فرمان نبوی کے مطابق ہم دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، ان کے لیے ان دکھوں کا مداوا بننے کی کوشش کریں، لیکن اس حوالے سے خدائی کے جو دعوے دار ہیں ان کی روش کو اختیار نہ کریں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ ہماری وجہ سے ہی لوگوں کو جو آسائشیں ملی، بلکہ اس بات سے کوشش کی جائے کہ کسی کو میری وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے، پریشانی کا باعث میں نہ بنوں، اگرچہ راحت کا باعث، سکون کا باعث بن جاؤں. اور یہی ان بزرگان دین کا سبق اور درس ہے کہ انہوں نے خود کو مٹا کر ایک تو مخلوق خدا کے لیے صرف اس اعتبار سے نہیں کہ خدمت کرنے سے، یعنی مادی طور پر خدمت کرنے کی بجائے انہوں نے جو اس سے بھی اعلیٰ مقام تھا ان کی روحانی خدمت کرنے کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا ہے.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنے پاک کلام کے اوپر اور ان بزرگان دین کے جو نظریات اور سوچ ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔